فیضان رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سلسلے فیضان رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمر لون مدنی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آئیے برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ رمضان المبارک کے فیضان کے تو کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے، اور رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور علامہ صاحب سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ امتحانات کی وجہ سے روزوں کو قضا کرنا کیسا ہے؟ جی بالکل، یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پیپر ہے یا بچوں کا پیپر ہے تو اس کا روزہ اگر چھوڑ دیں گے تو یہ ایک عذر ہے، کیونکہ ایک محنت والا کام ہے، دماغی کام ہے، تو یہ اس کو عذر سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ عذر نہیں ہے جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو۔ سالانہ امتحانات کا آنا یا پھر کوئی گرمی میں روزے کا آ جانا یا ہلکا پھلکا بخار ہو، جسم درد ہو، یہ وہ آزار نہیں ہیں کہ جو شریعت میں قابل قبول ہو، جن کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو۔ تو سالانہ امتحانات ہو یا ویسے ہی کوئی جو ہے وہ امتحان دینے کے لیے بندہ گیا ہو یا جاب کا انٹرویو ہو، المختصر یہ کہ یہ شرعی آزار میں شامل نہیں ہے اور ان وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ناظرین کو ایک اور مسئلہ بھی میں بیان کرتا چلوں کہ یہاں پر یہ دیکھنے میں آیا ہمارے معاشرے میں کہ چھوٹے بچوں کو والدین منع کر دیتے ہیں کہ جی آپ روزہ مت رکھیں، آپ اسکول جانا ہے یا آپ کے پیپرز ہیں، بیٹا آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو کتنا چھوٹا بچہ ہو جس کو والدین روزہ رکھنے سے منع کر سکتے ہیں؟ تو علماء اسلام نے، فقہاء کرام نے بیان کیا 7 سال کی عمر کا بچہ ہو تو والدین اسے روزہ رکھنے کا حکم دیں گے، والدین ترغیب دلائیں گے، اسے روزہ رکھنے کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اچھا، جب وہ 11 برس کا ہو جائے تو اب اگر بچہ روزہ نہیں رکھتا تو والدین پر لازم ہے کہ اس کو ڈانٹیں، والدین پر لازم ہے کہ اس کو روزہ رکھوائیں، پوچھ گچھ کریں، اور اگر وہ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے ترک پر اس کو ملامت کی جائے، ورنہ والدین واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ جی ہاں، پھر سن لیجئے کہ جو 11 سال کا بچہ اگرچہ نابالغ ہے، اگر یہ روزے نہیں رکھتا تو والدین پر لازم ہے، واجب ہے کہ اس سے پوچھ گچھ کریں، اسے ڈانٹ ڈپٹ کریں، اسے روزہ رکھوائیں۔ اور یہاں دیکھ لیں آج حال کیا ہے، بالغ بچے بھی اگر اسکول جا رہے ہیں یا کالج میں جاتے ہیں، والدین روزہ چھوڑوا دیتے ہیں، یا وہ خود روزہ چھوڑے ہیں، والدین انہیں کوئی جو ہے ملامت نہیں کرتے، نہ انہیں کوئی ڈانٹ، کہتے یہ بچہ ہے، پڑھ رہا ہے، کیا کریں؟ تو یہ چیز بالکل غلط ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ایسا کرنے سے بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب، بعض اوقات یہ سنا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو روزہ معاف ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔
اور علامہ صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ دودھ پلانے والی عورت کے روزہ رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی حاملہ عورت یعنی جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے وہ، اور مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی خاتون، کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ چھوٹا ہے، تو ان کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ نے انہیں ریلیف دی ہے، روزہ انہیں معاف تو نہیں ہے لیکن فی الحال چھوڑ سکتی ہے۔ دیکھیں معاف ہونے کا مطلب یہ کہ بالکل ہی معاف ہو گیا، بعد میں قضا نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا اس میں بھی ریلیف کب ہے، یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اس میں کہ جب حاملہ عورت یعنی جو حمل سے ہو، جو پیٹ سے عورتیں ہوتی ہیں، پریگننٹ عورت ہے، وہ اسے اپنی یا بچے کی جان کے ضیاع کا صحیح اندیشہ ہو، یعنی اپنی یا بچے کی جان ضائع ہونے کا صحیح اندیشہ کا لفظ ہے یہ۔ پھر وہی مسئلہ آ گیا جب میں نے پہلے بھی ناظرین کو بتایا ہے کہ فقط تھوڑا بہت اندیشہ نہیں، صحیح اندیشے کے اندر وہی تین صورتیں آ جائیں گی، یا تو اس کا پہلے سابقہ تجربہ رہا ہو، یا پھر اس کو ایسے ڈاکٹر نے کہ جو دینی مسائل بھی جانتا ہے، شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اعلانیہ گناہ نہیں کرتا اور اپنے شعبے میں ماہر ہے، مہارت رکھتا ہے، اس نے اسے منع کیا ہو، اور یا پھر اسے ظن غالب ہو، گمانے غالب ہو۔ اس کی صورت میں ڈیٹیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ تو جب اپنی یا بچے کی جان کے ضیاع کا صحیح اندیشہ ہو تب یہ عذر ہوگا، اور اس وقت اسے روزہ معاف ہے۔ اس وقت معافی سے مراد ہے بعد میں ضرور قضا کرے گی، ایسا نہیں ہے کہ فدیہ دے دے اور یہ بری الذمہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور اتنے اس پر یہ بھی نہیں ہے کہ قضا کے ساتھ کفارہ بھی دے، نہ کفارہ لازم ہے، نہ کسی قسم کا کوئی فدیہ لازم ہے، اور صرف فدیہ دینا، قضا نہ کرنا، یہ بھی قابل قبول نہیں۔ تو آسان کر کے مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، وہ عورت کہ جو حاملہ ہے، وہ عورت کہ جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، دیکھیں بچے کو دودھ پلانے والی صورت میں بچے کی جان کا ضیاع کا اگر خوف ہے کہ دودھ نہیں ملے گا تو بچہ کی جان کا ضیاع ہونے کا اندیشہ ہے، یا بہت سخت وہ بیمار ہو جائے گا، تو پھر وہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں روزے کی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر سے روزہ اور نماز جو ہے وہ معاف کی، مراد یہ ہے کہ اس میں تخفیف کر دی ہے، کمی کر دی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا حاملہ اور مرضعہ یعنی پریگننٹ عورت اور جو بچوں کو دودھ پلانے والی ہے، فرمایا اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رخصت دی گئی ہے، مطلب وہ بعد میں قضا کر لے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بالکل اجازت نہیں ہے، جیسا کہ حافظ صاحب آپ بتا رہے تھے، لوگ کہتے ہیں جی معاف ہے، شریعت نے اتنا زور نہیں دیا، یوں کر کے غلط مسئلے بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی معاف ہے، بعد میں قضا بھی نہ کریں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ غلط مسائل لوگوں کو بیان کرنا یہ شریعت پر تہمت رکھنا ہے، افترا باندھنا ہے۔ شریعت کا وہ مسئلہ جو شریعت نے بیان ہی نہیں کیا، آپ شریعت کا مسئلہ کہہ کر بیان کریں، بہت بڑی جرت ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کسی مسئلے کا علم نہیں ہو تو کہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول جانتا ہے، کسی معتبر عالم دین سے رابطہ کیجیے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد غلطی سے کسی نے کھانا کھا لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور یہ کثیر درپیش آنے والی صورتحال ہے۔ جی ناظرین، یہ جو مسئلہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ بہت سارے نوجوان اور دیگر احباب بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت رات کو ہم دیر سے سوئے تھے تو آنکھ نہیں کھل پائی، تو جب میں اٹھا ہوں تو اس وقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سحری کا وقت ہے، جلدی جلدی میں نے سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب آیا ایسے بندے کا روزہ ہوگا یا نہیں، اور کیا اس صورت میں کوئی کفارہ بھی ہے، کیا گناہ گار بھی ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ روزے کا وقت ختم ہو چکا تھا
اور اب جو ہے انہوں نے سحری کر لی اور انہیں پتہ نہیں چلا. تو یاد رکھیے یہ چونکہ خطاً ایسا ہوا ہے، لہٰذا نبی کریم اسلام کی حدیث کے مطابق یہ بندہ گناہ گار تو نہیں ہوگا. فرمائے میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے، تو گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن چونکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا لہٰذا ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوتا. اور یہاں پر ناظرین کو میں یہ آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے. دین کا مسئلہ وہ سیکھنا فرض ہو جاتا ہے کہ جس کنڈیشن میں آپ ہیں. مثلا ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھنا آپ پر فرض ہے، لہٰذا اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. یہ کہہ کر جان چھڑا لینا کہ جی پتہ نہیں تھا اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ درست بات نہیں ہے. بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ ہی کا تو حکم ہے نماز روزے کے مسائل کو سیکھنا. تو خیر اپنے جواب کی طرف میں واپس آتا ہوں. تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا. اچھا اب اس نے کرنا کیا ہے؟ اب اگر ایسی سچویشن درپیش ہو جائے، ایسی صورتحال پیش آ جائے، تو اس بندے پر مغرب تک، غروب آفتاب تک روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے. یعنی اس کی سحری اس نے کر لی، سمجھ رہا تھا روزہ ہے لیکن روزہ اس کا ہوا نہیں. اب پتہ چل گیا، کسی عالم دین نے بتا دیا کہ بھئی آپ کا روزہ نہیں ہوا، تو اب کھانا کھانے کی اس کو اجازت نہیں ہے. اب اس کو ایسے ہی روزہ دار کی طرح پورا دن گزارنا ہوگا اور بعد میں ایک روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی اور اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا. ناظرین کرام، آج کے ہمارے سوالات مکمل ہوئے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.